السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ حالات دیکھ رہے ہوں گے مصر کے، اس کا آغاز تیونس سے ہوا اور اب جارڈن کیا اور یمن کیا اور اس کے علاوہ جو گلف کی ریاستیں ہیں ان کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ نظام ان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تیونس کے اندر کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زین العابدین کی رجیم اس طریقے سے کولیپس کر جائے گی اور لوگوں کے دباؤ کے سامنے بھاگ جائے گی، بکھر جائے گی، اور ایجپٹ کے اندر وہ لوگ جو تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ دبے ہوئے تھے، چپ بیٹھے ہوئے تھے، دم سادے ہوئے تھے، وہ بولنے لگیں گے۔ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ریولوشن کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ ہر پارٹی کے لیڈران نے کہا کہ ہم ریولوشن لے کے آئیں گے اور انقلابی تبدیلی کہیں اور آ گئی، ہم باتیں کرتے رہ گئے، لیکن اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید مصر جیسے حالات یہاں پر بھی آ جائیں۔ ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے ان معروضی حالات کے پیش نظر جو مشرق وسطیٰ اور عرب دنیا میں بن رہے ہیں، پاکستان پر ان کا کیا اثر پڑ سکتا ہے اور پاکستان ان سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے میں جوائن کر رہے ہیں سجاد میر صاحب، جو کالم نگار ہیں، اینکر ہیں، صحافی ہیں اور بہت عرصے سے ریولوشن کی باتیں پاکستان میں سن رہے ہیں۔ سجاد میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب، جو ظاہر سینیٹر ہیں اور مذہبی جماعتوں کو بھی دیکھتے ہیں اور سیاسی طور پر بھی ان کی وابستگی جو ہے پی ایم ایل این سے ہے۔ آپ نے بھی ریولوشن کی بات کی، ہم نے سنا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینیٹر اسماعیل بولیدی صاحب، JUIF جو ہے تو کہتے ہیں سٹیٹس کو کی جماعت ہے لیکن ریولوشن کی باتیں بہت کرتے ہیں۔ بولیدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا بھی ایک نعرہ ہے ریولوشن کا، دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہمیں جوائن کریں تو وہ کیا کہتے ہیں۔ ذرا میر صاحب، ساجد میر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ لاہور کے اندر ہم نے بلاسفمی لاء کے اوپر سیاسی مذہبی جماعتوں کی ہم نے ریلی دیکھی اور سنی، اس کے اندر بڑی بات ہوئی تھی جی کہ ایجپٹ کے اندر تبدیلی آ گئی، ہم بھی ایسی تبدیلی لائیں گے۔ مذہبی جماعتیں کوئی تبدیلی لا سکتی ہیں اس ملک کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ مذہبی جماعتوں کی آپ نے بات کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ صرف ایک جماعت یا صرف مذہبی جماعتیں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے اور بڑا مشکل عمل ہے، اور اس کے لیے مختلف فورسز کو اور مختلف جماعتوں کو جوائن آپس میں اکٹھا ہونا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مذہبی جماعتوں کی بہرحال ایک قوت ہے، انہوں نے اپنی قوت شو کی ہے گزشتہ انتخابات میں، لیکن اس کے ساتھ جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا، لاہور کی ریلی میں سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں اور ایک بھرپور قوت کا جو اظہار ہوا ہے وہ دینی اور سیاسی جماعتوں نے مل کر کیا ہے۔ قوت کا اظہار اور تبدیلی کا آنا، قوت کا اظہار تو ہم روزانہ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی، وہ ہاتھ، آپ کی بڑی مشہور تصویر ہوتی ہے، ہاتھ آپ نے پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ساروں نے ہاتھ بلند کیے ہوتے ہیں، ایسی تصویریں تو بہت زیادہ ہم نے دیکھی۔ جی طلعت صاحب، بات یہ ہے کہ ریولوشن یا تبدیلی جو ہے نا، ریولوشن خاص طور پہ میں کہوں گا، میرے خیال میں 2 معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ سب دینی جماعتیں کہتے ہیں ریولوشن لائیں گے، ریلی میں کہا، ادھر کہا ادھر کہا، ریولوشن سے بعض اوقات ہم صرف چینج، یعنی ایسی چینج جو بیسک ہو، ٹھیک، اور وہ مراد لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ چینج لانے کے لیے ملک کے اندر ایک حکومت بدل جائے، اور حکومت بدلانے کے لیے جو انقلاب ہے وہ ان معنوں میں ریولوشن، وہ میرے خیال الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک، عام طور پہ سیاسی جماعتیں جو بات کرتی ہیں وہ بہت بڑی تبدیلی لانے کی بات کرتی ہیں، یہ جمہوری پروسیس کے ذریعے اور اپنی حکومت کے جو گڈ گورنمنٹ کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالات اور کیفیت میں تبدیلی، حالات اور کیفیت۔ جی بالکل۔ فیصل رضا عابدی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے پروگرام کے مزاج کے مطابق ہم ان کو یہیں پہ بٹھا لیتے ہیں آن کیمرہ۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تبدیلی کی، اور ذرا اب ساجد میر صاحب سے پوچھتے، ساجد صاحب، یہ مصر کی مثال آج کل بڑے دیتے ہیں لوگ، مصر کے اندر تو عجیب قسم کی تبدیلی ہے، اب تو وہاں پہ ہم نے لڑائیاں بھی دیکھی ہیں، اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں جو انقلابی تبدیلی کی بات کرتے ہیں وہ یہ بھی شاید بھول جاتے ہیں کہ مصر کے اندر ہر دوسرا مصری جو ہے وہ مصر کی آرمی کی طرف دیکھ رہا ہے کہ آپ تبدیلی لے کے آئیں۔ تو ریولوشن سے مراد کیا ہوا پھر سجاد صاحب؟ دیکھیں، یہ وہاں کے لوگ ہی فوج کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ امریکہ آپ کی فوج کی طرف دیکھ رہا ہے کہ شاید وہی اس کی مدد کر دے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت حسنی مبارک ان کا اتنا مضبوط مہرہ تھا کہ اگر وہ ہل جاتا ہے
تو صرف یہی نہیں کہ عالم عرب میں ایک پورے انقلاب کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. دیکھیے شاہ عبداللہ نے اپنی کیبنٹ جو تھی نیا وزیر اعظم مقرر کر دیا ہے, یمن والے نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن نہیں لڑیں گے, ایک تبدیلی کی فضا نظر آتی ہے. لیکن ان کو یہ نظر آ رہا ہے امریکیوں کو کہ اگر یہ اکھڑ گیا تو اس کے اکھڑنے کے ساتھ کہیں فضا ان کے خلاف بدل نہ جائے, اور بدلنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل جو خاص طور پر ان کی اصل انٹرسٹ ہے, اس انٹرسٹ کے حوالے سے بڑی سچویشن گڑبڑ ہو سکتی ہے. ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اس وقت حسنی مبارک کے نام پر پاکستان کا محاورہ استعمال کر دے تو عوامی حکومت ایجپٹ میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ فی الحال مجھے امکان اس لیے نظر نہیں آتا کہ مثلا وہ لے آئیں مقابلے میں ان لوگوں کو بھی جو اس کے سپورٹر ہیں. کوشش ہے کہ ابھی اس بات کی کوشش کی جائے کہ حسنی مبارک وہاں سے جائے نہیں, یعنی کوشش اس بات کی جا رہی ہے. لیکن فوج نے گولی نہ چلانے کا عہد کیا ہوا ہے. مغرب کے دنیا کے تمام ملک جو ہیں اب برادری پر اپنا بیٹ لگائے بیٹھے ہیں. وہ شخص جب اس مظاہرے میں جاتا ہے تو اس کو پہچانتا کوئی نہیں ہے. اخوان المسلمین کا حالت یہ ہے, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اخوان المسلمین کی قیادت جو ہے وہ معتدل ہے, بہت پٹائی ہوئی ان کی جی, پھانسیوں پہ چڑھے, اور موجودہ قیادت جو ہے فوراً کمٹ کر کے اپنے آپ کو مروانا نہیں چاہتی. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن فیز. میں اب بحث کو ذرا پاکستان میں واپس لے کے آتا ہوں. بلدی صاحب, آپ کی جماعت بھی جو ہے وہ بھی ان حالات سے متاثر ہو کر وہ بھی ریولوشن کی بات کر رہی ہے کہ نظر پاکستان میں کیا ریولوشن آ جائے گا پاکستان میں ریولوشن؟ طلعت صاحب, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ریولوشن یہ ایک بہت عام سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں پورے خطے میں, پوری دنیا میں, جو آپ نے خود کہا کہ جب جیسے جو بالکل کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہاں اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے. یمن میں ٹیونس کا جو پریزیڈنٹ تھا, صدر تھا, وہ بھاگ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات کو روکا نہیں جا سکتا ہے. یہ جو پاکستان میں ایسے حالات تو دیکھو نا, یہ جو کہا جا رہا ہے ہمارے وزیر اعظم جی وہاں اور حالات ہیں, پاکستان کے اور حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں جو یہاں حالات لوگوں کو مجبور کر کے انقلاب کے لیے, ایک تو یہاں غریب ہے, بے روزگاری ہے, یہاں ظلم کی چکی میں لوگ مہنگائی میں پسے ہوئے ہیں, یہاں کا قانون نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ, جس کے پاس پاور, دو نہ ہو تو عدالتوں میں یہاں بھی جو ایک عدلیہ پر لوگوں کا انصاف کا توقع ہے. اس کے علاوہ کرپشن, اور یہ جو امیج ہماری خراب ہو رہی ہے, ہمارا کارکردگی حکومت کی ہے, یہ دیکھیں آپ ہر جگہ تنگ آئے امن و امان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناممکن نہیں ہے, اور یہ اس حکومت کو. اور ایک دوسری بات یہ کہ جہاں انقلاب ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ امریکی حمایتی حکومتیں ہیں. امریکہ پوری دنیا میں مسلط ہونا چاہتا ہے, اور یہاں بھی امریکہ, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امریکہ ایک کالونی ہے. امریکہ ڈائریکٹلی ہمارے اداروں میں, وہاں کا نائب صدر آتا ہے ہمارے ڈی جی آئی سے ملتا ہے, ان کا نائب صدر آتا ہے ہمارے الیکشن کمشنر سے ملتا ہے, ڈکٹیشن کرتا ہے. تو ان کو وزیر اعظم سے ملنا چاہیے, وزیر خارجہ سے ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر موجودہ حکومت میں ہوش کے ناخن نہیں لیے, اپنے یہ تبدیلیوں میں نظر ثانی نہیں کی, یہ جو حالات ہیں, اور امریکہ سے ڈکٹیشن لینا بند نہیں کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ ناممکن نہیں ہے کہ لوگ اب یہ سوچیں کہ اس کا حل یہی ہے ملین مارچ ہو جائے گا. ہم ملین مارچ کریں یا روڈوں میں نکلیں. ملین مارچ ہو جائے گا جی. آپ نے اگر حالات نہیں تبدیل کیے, تبدیلی لائیں گے نہیں آپ, پھر تبدیلی خود ہی آ جائے گی انقلابی. میں اور مصر کی جس کی باتیں کی جا رہی ہیں, وہاں پہ گارجین اخبار کی ایک رپورٹ میں پڑھا تھا طلعت بھائی, پوری دنیا کے اندر 18 بار ایک سال میں نام آیا تیونس کا. اتنا صحافتی قدخن لگائے ہوئے تھے. عدلیہ کی جو صورتحال تھی وہ بھی آپ کے سامنے. تو وہ پسے ہوئے طبقے نے علم جہاد بلند کیا اس نظام کے خلاف جو 25 سال سے مسلط تھا. ٹھیک, پاکستان میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے. 3 سال پہلے ہی یہ بھی اور ہم بھی منتخب ہو کے آئے, اب منتخب اداروں میں ابھی بھی تشریف فرمایا اور انقلاب کی گفتگو کر رہے ہیں. تو میری سمجھ سے بالاتر ہے, حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں, بالکل رہے ہیں, اور اب بھی ہیں, صوبائی کے اندر موجود ہیں. تو اب ان کو اصولاً یہ چاہیے, سب سے پہلے تو یہ مستعفی ہو جائیں, سیٹ چھوڑ دیں, عوام میں جائیں, عوام کو اکسائیں اور لے آئیں. اگر یہ انارکی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ میری سمجھ میں آ رہا ہے. انقلاب کا کوئی راستہ نہیں ہے. انقلاب خلق خدا لاتی ہے. پاکستان میں ایک نظام موجود ہے, کھل کے آزادی صحافت کا اظہار ہوتا ہے, یہاں تک کہ سربراہ مملکت کو کھلے عام چور کہا جاتا ہے, ٹھیک, بغیر ثبوت کے. ٹھیک, تو اس سے زیادہ آزادی صحافت نہیں ہوتی کہ ایک سربراہ مملکت جو ایک سیفٹی والو اویلیبل ہے ہمارے پاس, عدلیہ بھی ہے, میڈیا بھی ہے, عدلیہ بھی آزاد ہے. اگر وزراء کھڑے ہیں کٹہرے میں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آزادی عدلیہ کا ایک سوچ بھی موجود ہے, اور فیصلے بھی ہو رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں, اگرچہ کہ وہ صرف ہمارے خلاف ہو رہے ہیں. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. دوسری چیز, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی بات کی جاتی ہے بل کی.
یہ جو جتنی بھی اسلامی مملکتیں ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائن کی خاک کے صدقے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں. کسی بھی انسان میں یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ سرکار کی حرمت کا تحفظ کرے یا اس پہ انگلی اٹھائے، کیونکہ میری نظر میں اس سے بدترین شخص ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا یہ منشور ہے. گزارش اتنی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی طرف رخ کیوں موڑا گیا؟ شہری رحمان صاحبہ کے ایک بل کو نقطہ بنایا گیا. اب میں ایک سوال کروں گا آج آپ سے. 6 ماہ سے میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ شہری رحمان کو بار بار لاتے ہیں اور ناراض گفتگو کرواتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت پہ تنازع کر رہی ہیں، اور جب بل آتی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی ہو جاتی ہے.